یہ اس کا آخری جمعہ ہے جس کو عموماً لوگ جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ۔ یہ جمعہ کا دن رب کائنات نے اس امت کو چن کر دیا ہے۔ یہود کو فرمایا کہ تم بھی اپنا کوئی دن منتخب کر لو، انہوں نے ہفتے کا دن چن لیا۔ نصارہ کو فرمایا کہ تم بھی اپنا دن منتخب کر لو، انہوں نے اتوار کے دن کو چن لیا۔ اور جب آخری امت کی باری آئی تو اللہ نے خود جمعہ کا دن ان کو عطا فرمایا۔ تو گویا کہ یہ جمعہ کا دن اس امت کا منتخب شدہ ہے، اللہ نے انتخاب کر کے اس امت کو دیا ہے۔ اور جمعہ کا دن شروع سے ہی مبارک دن ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے افضل الایام یوم الجمعہ، ایام میں سے سب سے بہترین دن وہ جمعہ کا دن، سب ایام میں سے سب سے بہترین جمعہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کا دن کیوں بہتر ہے؟ فرمایا فیہ خلق آدم، آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی جمعہ کے دن ہوئی۔ فیہ نفخ آدم، اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام میں روح پھونکی گئی۔ اور فرمایا کہ جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی فوقیت فرشتوں پر ظاہر کی گئی کہ فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب سجدے میں گر پڑے۔ تو آدم کو شان اسی جمعہ کو دن عطا کی گئی۔ پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ جو بنا کر زمین پر اتارا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور پھر نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جمعہ کے دن 10 محرم تھا، جمعہ کا دن تھا، وہ کنارے پر جا کر لگی۔ تو جمعہ کے دن یہ اپنے اندر بہت بڑے فضائل اور خصوصیات رکھتا ہے۔ اور زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایام کی ترتیب رکھی، زمین پر جب ایام دن رات شروع ہوئے تو سب سے پہلے جمعہ کا دن شروع ہوا، تو جمعہ سے ابتدا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جمعہ کے دن آگ سے نجات ملی، وہ جمعہ کا دن تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی ابتدا جمعہ کے دن کی اور جمعہ کے دن ہی اس کو مکمل کیا۔ اس اعتبار سے بھی جمعہ کا دن بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کے لیے ابراہیم قربان گاہ میں لے گئے علیہ السلام، تو وہ دن اگرچہ 10ویں ذوالحجہ کا تھا اور 7 جمعہ بھی تھا، تو اس اعتبار سے بھی جمعہ کو مقام مل گیا ہے۔ اس امت کو بہت بڑا فریضہ مل گیا، قربانی جیسا فریضہ، قربانی جیسی نعمت مل گئی، وہ بھی جمعہ کا دن بھی۔ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جس دن نکالا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ ایک تاریخ ہے جمعہ جو اپنے اندر بہت بڑے بزرگوں کی تاریخ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، یہ جمعہ کا دن۔ تو یوسف علیہ السلام کو کنواں سے جمعہ کے دن نکالا گیا۔ اسی طرح فتح مکہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہوئے تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، اور یہی رمضان تھا، رمضان کے اندر مکہ فتح ہوا تھا۔ اور یوم البدر، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی، اللہ نے حق اور باطل کو جدا کر دیا، حق کو الگ کر دیا، باطل کو جدا کر دیا۔ نہ ہونے والے 13 جسم پر پورا لباس نہیں، آپ کو پاس ہتھیار نہیں، اور پھر وہ چند معمولی پتلے کھانے پینے کی اشیاء نہیں، اللہ نے اس دن حق کو حق کر کے دکھایا، فرمایا یہ حق والے ہیں جن کے ساتھ میں خود آتا ہوں۔ تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان المبارک۔ تو جمعہ کا دن اپنے اندر اتنے بڑے اپنے اندر خصوصیات رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس دن شہید ہوئے وہ دن بھی جمعہ کا تھا، اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ جس دن ان کو میدان کربلا کے اندر شہید کیا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو یہ جمعہ کا دن اپنے اندر بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر قیامت کا دن جب ہوگا تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، جمعہ کے دن اللہ ساری زمین کو بنا کر دیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جمعہ ہوگا
اور جمعہ کے دن 10 محرم ہوگی، بعض روایت کے اندر 10 محرم کا دن جمعہ کا دن ہوگا، اس دن اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو اس وقت ساری کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو یہ سب جمعہ ہے۔ اب جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے بات کرنی ہے جمعہ کو الوداع، دو لفظ ہے، ایک ہے جمعہ، دوسرا الوداع۔ جمعہ کی تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جمعہ ایک بڑا خصوصی دن ہے، اس سنت کو بطور امتیاز دیا گیا۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جمعہ کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، مسلمان جمع ہوتے ہیں، مساجد کے اندر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، بہت بڑی صفیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو دیہات کے اندر جگہ جگہ پہ جمعے شروع ہو گئے اور آبادی بھی کم ہوتی ہے، لوگ شوق رکھتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن عام نمازوں کی نسبت جمعوں پر کثرت سے لوگ آتے ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر جمعہ پر اکٹھے ہو کر سبھی آ کر بیٹھتے ہیں کہ کوئی بات سننے کو مل جائے گی، کوئی اچھی بات ہمارے کان میں پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے ذریعہ ہدایت بن جائے۔ تو یہ لوگوں کے اجتماع کا مسئلہ ہے، لوگوں کو جمع ہونے کا دن ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی، اس دن میدان محشر کے اندر لوگوں کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، بہت بڑا اجتماع ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 120 صفیں ہوگی، 120 صفیں، جن میں سے 80 صف امت محمدیہ کی ہوگی۔ اتنی بڑی امت، اس دن سب لوگ اولین آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والا ہر انسان، جو انسان اس کائنات کے اندر آیا ہے، وہ سب اس دن جمع ہوں گے۔ تو اس دن بہت بڑا اجتماع ہوگا، وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، تو اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور پھر مسلمان جمع ہوتے ہیں، مسلمان جمع ہو کر آ کر باتیں سنتے ہیں، مسلمان جمع ہو کر اچھی باتیں سنتے ہیں، تو مسلمانوں کے جمع ہونے کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر جنت کے اندر بھی اس جمعہ کو ایک خصوصیت ملے گی، ایسی خصوصیت ملے گی کہ جمعہ کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اس دن اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے، اور وہ بھی سارے اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا، سب اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر بڑے مزے سے رہ رہے ہوں گے، بڑے مزے سے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، اے لوگوں اور کچھ چاہیے؟ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ لوگ کہیں گے یا اللہ کس چیز کی کمی ہے؟ جوانی مل گئی، ہمیشہ کے لیے صحت مل گئی، ہمیشہ کے لیے نعمتیں مل گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی، ہمیشہ کے لیے جو ہے نا طاقتیں مل گئی، اب بیماری قریب نہیں آ رہی، کوئی ٹینشن نہیں آ رہی، اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے جاؤ علماء سے جا کر پوچھو، اعلان ہوگا کہ علماء سے جا کر پوچھو، وہی لوگ جائیں گے جن کا علماء سے تعلق ہوگا، جو علماء سے دنیا میں بیٹھ کر مسائل پوچھتے ہیں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محترم رہے ہیں، وہ بات پا چکے ہیں، وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے عاشق تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جا کر نے بڑی بہترین ایک نظم بھی پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ درد اور کچھ گرے کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر، وہ فرماتے ہیں کہ وہی لوگ جمعہ کے دن علماء کے پاس جائیں گے جو دنیا میں علماء سے تعلق رکھتے تھے، وہی لوگ جائیں گے اور علماء سے جا کر پوچھیں گے کہ علماء ہمیں بتاؤ کہ یہ جو جمعہ ہے اس جمعہ کے دن اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اور کچھ مانگو، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا، اتنی نعمتوں سے نواز دیا، اتنا کچھ نوازنے کے بعد اب ہمیں کیا چاہیے؟ تو وہ علماء ان کو بتائیں گے ہاں اللہ سے جاؤ اور اللہ سے جا کر مانگو کہ ہم نے دنیا میں دن دے کے تجھے سجدے کیے، تجھے دیکھا نہیں تھا اور تیری بارگاہ میں ہم سجدے کر رہے تھے، اپنی پیشانی لگے رہے تھے اور پیشانی لگتے ہوئے تیری عظمت کا بیان کر رہے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کر رہے تھے، تجھے دیکھا نہیں تھا دنیا میں اور تجھے رکوع کر کے جھک کر سبحان ربی العظیم کی تسبیحات پڑھ رہے تھے، تجھے دیکھا نہیں تھا اور دن میں بھوکے رہتے تھے تیری محبت کی خاطر، روزہ رکھتے ہیں نا اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دن میں بھوکے رہتے تھے تیری محبت کی خاطر، تجھے دیکھا نہیں تھا، تیری راہ میں مال خرچ کرتے تھے، تجھے دیکھا نہیں تھا،
اور تیری راہ میں علماء کی امداد کرتے تھے، تجھے دیکھا نہیں تھا، تیری راہ میں زکات دیتے تھے، تجھے دیکھا نہیں تھا، تیری راہ کے اندر ہم نوافل پڑھتے تھے تو تجھے راضی کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے رہے، تجھے دیکھا نہیں تھا۔ یا اللہ، علماء کہیں گے جاؤ اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تمہیں اپنا دیدار کروائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا میدان محشر کے اندر، بلکہ جنت کے اندر ایک میدان ہوگا جس کا نام ہوگا میدان مزید، میدان مزید۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میدان مزید کے اندر جمع ہو جاؤ۔ اب میدان مزید کے اندر سب سے پہلے نور کی کرسیاں لگی ہوگی، نور کی کرسیاں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سیکنڈ ہینڈ سیٹیں ہوں گی، دوسرے نمبر پر کرسیاں ہوں گی وہ جن کے اندر جواہرات اور ہیرے اور یہ چیزیں لگی ہوئی تھی، تیسرے نمبر پر سونے کی کرسیاں ہوں گی، پھر چاندی کی کرسیاں ہوں گی، پھر جو ہے عام لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی جو نور کی کرسیاں ہوں گی، اس پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے، انبیاء سارے بیٹھے ہوں گے نور کی کرسیوں پر، اور وہ نور کی کرسیوں میں سے ایک سے سب سے اعلیٰ کرسی ہوگی جس پر امام الانبیاء تشریف فرما ہوں گے، جس پر نبیوں کے سردار بیٹھے ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر جو کرسیاں جو ہیرے جواہرات سے ملوثہ ہوگی ان پر انبیاء کے صحابہ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے نبی کو دیکھا اور نبی کے اشاروں پر من مٹے، وہ دوسرے نمبر پر کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر محدثین فقہا جنہوں نے دین کی خاطر زندگیاں کھپا دی وہ لوگ بیٹھے ہوں گے، جن کی عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھتے تھے اور امت کو دین سمجھانے کے لیے اتنی محنت کر کے گئے وہ بیٹھے ہوں گے۔ پھر چوتھے نمبر پر صلحاء اولیاء اتقیاء بیٹھے ہوں گے، پھر ہمارے جیسے لوگ پیچھے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے میدان کے اندر میچ کھیلا جا رہا ہو اور آس پاس کرسیاں لگی ہوئی، ہر بندہ بالکل قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر بندہ قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنا درمیان میں اپنا عرش اتاریں گے کما یلی کو بچھانے گی۔ یہ چیزیں ہماری سمجھداری سے باہر ہیں، اللہ نے اتنا شعور نہیں دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ لیں، بس بتا دیا اللہ اپنا عرش اتاریں گے، اس عرش پر تشریف فرما ہوں گے کما یلی کو بچھانے گی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہوگا وہ اللہ تشریف فرما ہوں گے، اور اس میدان میں اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے، اور وہ دیدار جنت کی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہوگی، اور جس جس کو دیدار نصیب ہوگا اس کا حسن دوبارہ ہو جائے گا، اس کا حسن اور زیادہ بڑھ جائے گا، اس پر حسن اور زیادہ چمکے مارے گا۔ جب وہ گھر کے اندر لوٹیں گے تو اپنے چہرے دیکھیں گے، چہرے اور زیادہ نورانی ہو چکے ہوں گے، تو یہ جمعہ کے دن جنت میں اجتماع ہوگا، اس لیے اس کو بھی جمعہ کا دن، جنت کو بھی جمعہ کا دن ادا کر دیا گیا، تو یہ اس امت کے امتیاز ہے جمعہ کا دن، تو اللہ جمعہ کے دن دیدار فرمائیں گے، تو اتنا بڑا دن اللہ نے عطا فرمایا یہ جمعہ کا دن۔ اور جو جمعۃ الوداع، اس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یہ جمعۃ الوداع، اس کو الوداع کیوں کہتے ہیں؟ وداع، یہ کوئی چیز آ جائے نا تو اس کو جب چھوڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں الوداع، یہ چیز ہمارے پاس تھی ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو الوداع کر رہے ہیں، اس لیے اس کو الوداع کہتے ہیں۔ اب رمضان المبارک ہمارے پاس آیا، رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی مہمان تھا اور بڑی برکتوں والا مہمان تھا۔ مہمان گھر میں آیا نا، حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ برکتیں آتی ہیں۔ مہمان گھر میں ہے، ایک صحابی کا جو واقعہ آتا ہے نا کہ وہ ایک صحابی رسول گھر پہ روز مہمان لے کر جاتے، جو کچھ ہوتا کھلا دیتے، وہ گھر والی کو تھوڑا اشکال پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روز گھر جاتا ہوں اور گھر جا کر جو ہے مہمان کو ساتھ لے جاتا ہوں، گھر والی جو ہے وہ کچھ اشکال کر رہی ہے کہ روزانہ مہمان آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، فرمایا کہ اب دیکھنا جب مہمان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ان پر ایک کشف کی کیفیت تاری ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ عجیب عجیب چیزیں بھی ساتھ جا رہی، عجیب عجیب چیزیں مہمان کے ساتھ عجیب عجیب چیزیں جا رہی، یعنی گھر کے اندر جو نحوستیں ہوتی ہیں وہ مہمان کی برکت سے وہ بھی رخصت ہو جاتی ہیں، تو مہمان کی بہت بڑی برکات ہے۔ تو یہ مہمان رمضان آیا ہمارے پاس اور برکتیں لے کر آیا، اور ہر چیز کا ریٹ ڈبل بلکہ 70 گنا زیادہ ریٹ لگ رہا ہے، ہر چیز کا عبادت کا ریٹ بڑھ گیا، ٹماٹر پڑو گے فرائض کے برابر، اچھا جی نوافل پڑھو گے فرائض پڑھو گے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ مہمان آیا اور مہمان بڑا باعزت تھا، اب اس کو ہم نے رخصت کرنا ہے، الوداع کرنا ہے، تو جب ہم اس کو الوداع کہیں گے تو ہم جتنا معزز مہمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کو عزت دے کر الوداع کرتے ہیں، جتنا معزز مہمان ہوتا ہے اس کو اتنی عزت دے کر الوداع کرتے ہیں، تو اب یہ اتنا بڑا برکت والا مہمان آ گیا، اب ہم نے آخر جمعہ پر اس کو الوداع کہنا ہے، کس بات پر الوداع کہنا ہے؟
ہم نے اس کو جب چھوڑنا ہے، ہم نے اس کے ساتھ ایک تہیہ کرنا ہے کہ ہم جیسے تیرے اندر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، ہم تیرے جانے کے بعد بھی کوئی شکایت کرتے ہیں کہ تیرے الوداع ہونے کے بعد بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے۔ الوداع کرنا ہے اس کو، الوداع کرتے ہیں۔ کوئی معزز مہمان ہے اس کو کیسے رخصت کرتے ہیں؟ اس کو جناب کوئی گفٹ دیتے ہیں، کوئی تحفے دیتے ہیں۔ آپ جو دور جا رہے ہیں یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، ہماری طرف سے تحفے۔ ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے، ہر علاقے میں جہاں جاؤ تو وہاں لوگ کچھ گفٹ دیتے ہیں۔ تو میں ایک علاقے میں گیا تو وہاں جہاں واپس آنے لگا وہ رشتے دار تھے، تو وہاں کی عورتیں جو ہے بڑے خوبصورت کم سے بناتی تھی، ہاتھ بڑے کم کے وہ بڑے انہوں نے مجھے گفٹ دیا کہ ہمارے علاقے کی خصوصی سوغات ہے۔ اگر ایک علاقے میں جاؤ وہاں کی عورتیں نعرے بناتی، نعرے، وہ نعرے کے اندر نا وہ بہت ہی بڑا بھروسہ کرتی تھی، انہوں نے مجھے کچھ نعرے دیے کہ ہم نعرے بناتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے استعداد کے مطابق گفٹ دے۔ اب رمضان شریف جا رہا ہے، امت مسلمہ سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہم اس کو الوداع کرتے ہوئے کیا گفٹ دیں گے؟ ہم یہی گفٹ دیں گے کہ تو ہم سے زیادہ ہم جیسے تیرے اندر گناہوں سے بچتے رہے، ہم نے گانے نہیں سنے، ہم نے تیرے بات کے گانے نہیں سنے۔ اب رمضان کے احترام کی وجہ سے ہم جو ہے نا عبادات میں منہمک رہے، ہم عبادت نمازوں کے اندر آتے رہے، مساجد کو آباد کرتے رہے۔ اب تیرے جانے کے بعد بھی ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں، تجھے یہ گفٹ دیتے ہیں کہ ہم مساجد کو ویسے آباد کریں گے۔ تو یہ الوداع کرنا، رمضان اتنا بڑا مہمان ہے۔ ایک آدمی بیٹی کو الوداع کرتا ہے، بیٹی سے باپ کو زیادہ، بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور باپ کو بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتی معاملہ ہے۔ بیٹیاں جتنا باپ سے محبت کرتی ہیں نا تو اتنا ماں سے محبت نہیں کرتی، یہ ایک فطرتی معاملہ ہے۔ بیٹے ماں سے محبت کرتے ہیں، بیٹیاں باپ سے محبت کرتی ہیں، اور باپ کا بھی رخ زیادہ بیٹی کی طرف ہوتا ہے۔ اب ایک بیٹی کو الوداع کرنا ہے، اب باپ جو ہے نا اپنی ساری زندگی کی کمائی بیٹی کو دے دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ میری بیٹی جا رہی ہے، میری بیٹی میرا جگر کے ٹکڑا مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب میں اس کو اور کے حوالے کر رہا ہوں، تو جاتے ہوئے کل اس کو کوئی بات ہی نہ کرے کہ تو تیرے پارٹنر سے کیا دیا، اپنی زندگی کی ساری پونجی لگا دیتا ہے، 8-10 لاکھ کا سامان دیتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جدا کر رہا ہوں، الوداع کر رہا ہوں۔ تو اب بیٹی الوداع ہوگی تو بیٹی کو کتنا بڑا گفٹ دے رہا ہے باپ کہ میری بیٹی بعد میں مجھے یاد بھی کرے گی اور پھر میں کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان بھی بیٹی سے زیادہ محبوب ہے، اتنی بڑی برکت ہے اس کے اندر آ گئی، تو اب ہمیں اس کو الوداع کرنا ہے۔ ایک دوست، کسی کا محبوب دوست ایک دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، ہم اس کو الوداع کرتے ہیں۔ کیسے الوداع کرتے ہیں؟ ایک آدمی اللہ والا کو دنیا سے رخصت ہو، کسی کا کو دوست رخصت ہو، ہم کیسے الوداع کرتے ہیں؟ اس کو الوداع کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، ہم اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ جناب اس کو نہلاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں اور سفید کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ ہماری طرف سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اس کو سفید کپڑے پہناؤ، محبت کا اظہار بھی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ جا رہا ہے تو اس کو خوشبوئیں لگائیں، تو ہمارا انتخاب وہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین خوشبو لگائی جائے جو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ کیوں؟ ایک دوست ہمارے ساتھ تھا، وہ الوداع ہو رہا ہے، وہ ہم سے جا رہا ہے، تو ہم اس کو باعزت طریقے سے رخصت کریں۔ تو جب ہم اس کو خوشبوئیں لگاتے ہیں، اس کو سفید کپڑے پہناتے ہیں اور ایک پوری بارات لے کر اس کو جاتے ہیں جنازے گاہ میں، پوری بارات لے کر بہت بڑے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس کو وہاں جا کر پھر وہاں اگر تو اللہ والا ہو تو اعلان ہوتا ہے بھائی یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، نیک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، لہٰذا اس کا جنازہ کوئی عام آدمی نہ پڑھا ہے، کوئی خاص اللہ والا آ کر اس کا جنازہ پڑھا ہے، یہ اس کا اکرام ہم کرتے ہیں۔ تو اس کو الوداع کر رہے ہیں، پھر اس کو قبر کے اندر لگاتے ہیں، قبر کے اندر لگا کے بڑے آرام سے لگاتے ہیں کیونکہ اس کو الوداع کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے رمضان کو بھی الوداع کرنا ہے کہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، ہم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کریں گے کہ تیرے جانے بعد ہم تیری ادائیں باقی رکھیں گے۔ جیسے ہم نے تیرے اندر رہتے ہوئے اللہ کے حکم سے حلال کو بھی چھوڑ دیا، صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک ہم نے حلال بھی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ اللہ کا حکم تھا۔ جب حلال سے ہم رک گئے تو ہم حرام سے بدل کر اولا رک جائیں گے۔ حرام کو چھوڑنا تو ویسے بھی فرض ہے، حرام کھانا تو ویسے بھی جائز نہیں۔ ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن تک نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے نہ کوئی اجازت قبول ہوتی ہے۔ ایک لقمے کی اتنی بڑی نحوست ہے۔ تو ہم رمضان سے یہ معاہدہ کریں گے کہ جیسے میرے اندر ہم نے حرام چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، اب تیرے بعد ہم حرام بھی چھوڑ دیں گے، حرام کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو حرام یہ ضروری نہیں ہے کہ چوری کا مال ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سے جو ہے نا کوئی چیز چھین کر کھائی جائے، دھوکہ دے کر لینا یہ بھی حرام ہے۔ حرام کی بڑی وسیع تفصیل ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر عرض کریں گے۔ تو یہ رمضان کو ہم الوداع کریں گے ایک انداز سے۔ تو یہ جمعۃ الوداع ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ
کہ جب رمضان آپ سے جا رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتلاتا ہے کہ رمضان 30 دنوں میں آیا، 29 دن آیا، چلا گیا، اسی طرح تمہارے ایام بھی کم ہو گئے، ایک دم تم نے بھی دنیا سے الوداع ہو جانا ہے، تم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ایک دم دنیا کے جو سارے تم نے یہ پروگرام بنائے ہوئے یہ سب پروگرام یہی رہ جائیں گے، تم نے دنیا چھوڑ کر چلا جانا ہے جیسے رمضان تم سے الوداع ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ جمعہ اب جانے کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور جمعہ کوئی نہیں آئے گا، جمعے تو آتے رہیں گے، جب تک قیامت ہے جمعے آتے رہیں گے، لوگ جمعے پڑھتے رہیں گے، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے یہ جمعہ ہم سے جدا ہوا ہے، پتہ نہیں اگلے رمضان میں ہمیں جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلے رمضان میں ہمیں یہ جمعہ نصیب ہوگا، اگلا جمعہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو مقدر کی بات ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ جمعے پڑھ رہے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، آج وہ قبر کے اندر جا چکے ہیں، آج وہ حسرتیں کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں ایک سال ہمیں اور مل جاتا اور ہم اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو یہ عزم بھی ساتھ کرنا ہے کہ ہم آئندہ رمضان تک اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، یہ عزم بھی ساتھ کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، آئندہ رمضان تک ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس وقت بلاوا آ جائے تو کس وقت ہم دنیا سے الوداع ہو جائیں، تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں الوداع سے کہ جمعہ الوداع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جب نکاح کر کے چھوڑنے لگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنے لگے، الوداع سے باتیں تو الوداع ساری باتیں اس کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھنے لگی، فرمایا کہ اس کی ماں نہیں ہے، خدیجہ الکبریٰ وہ ماں پا چکی ہیں، میری بیٹی پر اتنا ہاتھ رکھنا کہ اسے ماں کی یاد نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ بیٹی، اپنی پیاری بیٹی کو جدا کر رہی ہے، سب سے زیادہ محبوبہ بیٹھ جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہوئے انہی کے گھر سے الوداع ہوتے اور واپس آتے سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی کے گھر آتے، اتنی پیاری بیٹی۔ تو میں آج یہ رخصت ہو رہی ہے تو اس کو جو ہے نا اپنی ماں کی یاد نہ ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یاد نہ ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یاد نہ ہے؟ جتنا بھی پہلے والے تعاون کر لیں، پہلے والے جتنا بھی تعاون کر لیں، تو جب وہ خاص وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ ضرور یاد آتی ہے، کاش آج اس کی ماں زندہ ہوتی، آج اس کی ماں زندہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ بیٹی، اپنی پیاری بیٹی کو جدا کر کے فرما دیں، تو یہ رمضان بھی اسی طرح محبوب ہے، جب اس کو ہم جدا کریں گے تو یہ جذبات صاف ہونے چاہیے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الوداع ہوئے تو کیا کیفیت تھی؟ مدینہ کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا، پورے مدینہ کے گلی بازار ایسے معلوم ہوتے تھے کہ باوجود موسم کے تنگ ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی۔ ایک صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، جیسے عورتوں کے اندر رواج ہے کہ عورتیں جاتی ہیں اور جا کر تعزیت کرتی ہیں، تعزیت کرنے کے لیے، اور کہنے لگی کہ اے امی میں مجھے دیر ہو گئی، میں کہیں دور کی سفر کرتی، اگر ہو سکے تو مجھے اپنے پیارے آقا کی اس روضہ مبارک کی زیارت کو کروا دیجیے۔ سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ دروازہ کھولا، کیونکہ وہ حجرہ بھی عائشہ کا تھا جہاں آج میرے محبوب آرام فرما ہے، حجرہ بھی انہی کا تھا اور ساتھ رہتی بھی وہی تھی۔ جب کھول دیا دروازہ کھولا، وہ اندر تشریف لے گئی، اندر جاتے ہی وفات پا گئی، برداشت نہ کر سکی۔ یہ ہے الوداع، اپنے محبوب کو الوداع کیا۔ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال، ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مصری عورت، عربی عورت، وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس، اور باب النساء، وہاں کو مسجد نبی کے اندر باب النساء ہے، وہاں باب النساء کے وہ اندر وہ داخل ہوئی، وہاں جو شفتے میں وہ جانے نہیں دے رہے، زبردست کے اندر چلی، جب چلی گئی ان کو دھکے دے کر چلی گئی۔ یہ عربی عورتیں بڑی طاقت والی ہوتی ہیں، وہ دھکے دے کر چلی گئی۔ اندر جب گئی نا تو وہاں جالی پر اس نے ایسا اپنا رخسار رکھا اور عربی میں کچھ اشعار کہہ رہی تھی، بس رخسار رکھا اور وہیں ختم۔ یہ ہے محبت، اپنے محبوب سے محبت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الوداع ہونا ہے، تو یہ تو دنیا کے اندر بہت بڑا سایہ تھا، تو ان کو کیسے الوداع کیا گیا؟ صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیں، کیسی کیفیت تھی صحابہ کرام پر، کیا کیفیت داخل ہوگی کہ سبھی پریشان۔ تو رمضان کے جانے سے ہمیں بھی پریشان ہونا چاہیے کہ نیکیوں کا سیزن چلا گیا، لیکن کیا ہوتا ہے ہم تو خوش ہو رہے ہیں، خوش ہوتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عید کب آنی ہے، عید کب آنی ہے، وہ خوش تھے نا۔ تو بہرحال رمضان کے جانے سے ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے کہ نیکیوں کا سیزن جہاں اتنا بڑا ریٹ چل رہا تھا وہ چلا گیا۔ تو اس لیے رمضان کے آنے پر لیکن خوشی اللہ نے بھی دی ہے۔ خوشی کون سی ہے؟ فرمایا کہ عید الفطر تمہارے لیے خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اب وہ خوشی کیسی ہے؟ ادھر ہم کہہ رہے ہیں الوداع ہے، کوئی دوست الوداع ہو جائے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں، کوئی اپنا محبوب
دنیا سے چلے جائیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو رمضان کے جانے پر خدا کہہ رہے ہیں خوشی نہیں ہونی چاہیے، اللہ خود خوشی دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک ہوتا ہے رمضان کے جانے کا غم اور ایک ہوتا ہے رمضان کے پانے کی خوشی. عید کا جو دن ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوشی کا دن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر اللہ نے خصوصی طور پر فضل فرمایا کہ ہم نے رمضان کو پا لیا. ہم نے رمضان کو پا لیا. کیا مطلب کہ رمضان کے جو روزے فرض تھے وہ اللہ نے ہم سے پورا کرا دیا. ہم نے روزے فرض رکھے. رمضان کے اندر ایک ایکسٹرا عبادت، ایک زیادہ عبادت راگی تھی، ہم نے وہ پوری کی. رمضان کے اندر ایکسٹرا طور پر ہم نے قرآن مجید سنا تو رمضان کے ہم نے پا لیا. تو اللہ نے اس پانے کی خوشی میں عید کا دن ہمیں عطا کیا کہ تم نے رمضان کو پا لیا، تم نے رمضان کا احترام کیا ہے، تم نے رمضان کی جو قدر کی ہے، لہذا میں تمہیں خوشی کا دن دے رہا ہوں. اور خوشی کا دن اعلان ہوتا ہے قوموا وقفوا لهم، چلے جاؤ اٹھ جاؤ میرے دربار سے، میں نے سب کو معاف کر دیا. اور تب اعلان ہوتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، آج میں نے تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا. یہ اعلان ہوتا ہے. اتنی بڑی خوشی، مسلمان خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. چلو جی تم آئے ہو میرے دربار میں، رمضان کا احترام کیا ہے، آج عید کے مرکے میں آ گئے ہو. عید کے دن میں تمہیں وہ خوشی دوں گا جو تمہاری دینی خوشی ہوگی، تمہاری جو برائیاں وہ بھی نیکی میں بدل دی. تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خوشی عطا فرماتے ہیں. یہ خوشی رمضان کے پانے کی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان کو پا لیا. کتنے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور تندرست ہیں، فارغ بھی ہیں. فارغ ایک بہانہ ہوتا ہے فارغ ہونے کا کہ ہم فارغ نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب بھی لوگ موجود ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، چنے بھی کاٹ رہے ہیں، چنے کی کڑھائی بھی کر رہے ہیں. اب بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق نہیں دی. تو یہ اس توفیق پر خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان کو پا لیا اور رمضان ہمارے نصیب ہو گیا. تو وہ خوشی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ رمضان ہم سے ودا ہو رہا ہے. آئندہ جو رمضان میں نہیں ہوگا. جمعرات کو یا بدھ کو جہاں سے عید ہو جائے تو جمعرات کو جو جمعہ اگلا جو ہے نا وہ اگلے شمال کے اندر آئے گا. تو ہمیں رمضان سے یہ معاہدہ کرنا ہے کہ جیسے ہم نے تیرے اندر رہ کر اللہ کے احکام کی تکمیل کی کوشش کی. اب ہم دیکھتے ہیں نا کہ مساجد کے اندر لوگ کیسے دوڑ کر آتے ہیں. اور رمضان ہوتی ہے جو تک جو لوگ کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت مقرر ہے، وہ وقت مقرر پر جو تک جو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ رمضان سے ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ تیرے جانے کے بعد بھی ہم مساجد کو آباد رکھیں گے. تیرے جانے کے بعد بھی ہم مساجد کے اندر قوم کے بحال رکھیں گے. تو جیسے پہلے بیٹھ کر ہم تلاوت کرتے ہیں، تیرے جانے کے بعد بھی ہم تلاوت ویسے کرتے رہیں گے. تیرے جانے کے بعد بھی ہم ذکر اذکار ویسے کرتے رہیں گے. تیرے جانے کے بعد بھی ہم مسجد کے ساتھ تعلق ویسے رکھیں گے جیسے تیرے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے تعلق ہوا ہے. یہ ہے رمضان کو الوداع کرنا. تو اسی طرح کریں گے نا انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اپنی لاپرواہی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.